اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع الإحصاء عددها وناء الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك عبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاس محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته وروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مردودة دلها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الرب والإقرار له بالعبودية صلوات بجيب محمد وآل محمد بزرگان محترم عزیزان گرامی، اس عظیم الشان رات میں جس میں ملک سے ملکوت اور ملکوت سے جبروت تک سکان سماوات اعلیٰ علیین کروبیان سب کے سب جشن منا رہے ہیں، فقط اس لیے کہ تانے ابتر دینے والوں کے یہاں خداوند عالم نے کوثر کا ایسا ترانہ بھیجا کہ جس کی بنیاد پر دنیا شجدر ہے، کہ وہ آیا اس گھر میں کہ آنکھیں پھٹی رہ گئیں ان کی کہ جو ابتر کا تانا دے رہے تھے۔ در واقع نزول قرآن کے مہینے میں قرآن ناطق کا دوسرا پارہ نازل ہوا کہ اپنے بچے کو بسط شان لیے بیٹھی ہیں، دین و ایمان کی جو ہے جان لیے بیٹھی ہیں، اپنے بچے کو بسط شان لیے بیٹھی ہیں، دین و ایمان کی جو ہے جان لیے بیٹھی ہیں، سر جھکائے ہوئے جیسے کہ تلاوت کے لیے، سر جھکائے ہوئے جیسے کہ تلاوت کے لیے فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ قرآن ناطق کا پارہ آیا ہے، فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی۔ مولانا ماہر صاحب قبلہ نے ایک
مرصع کلام سنایا، بہترین کلام سنایا. ان کے فضائل میں ایک نئی فضیلت کا انکشاف ہمارے لیے ہوا کہ یہ شاعر بھی ہیں، شاعر اہل بیت بھی ہیں. اور خود پتہ چل جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا شاعر اگر عالم ہو تو اس کے کلام کی انداز کیسا ہوتا ہے. ہر جہت سے بیلنس شاعری جو ہوتی ہے. انہوں نے ایک شعر کو کہا میرا پسندیدہ شعر ہے، مجھے ان کا دوسرا شعر زیادہ پسند آیا. کیا ہے؟ پڑھیے آپ، تبرہ کرنا. پڑھیے کیا ہے دوسرا شعر؟ نہیں بھولنا اگر عشق ہے فاطمہ زہرا سے. واقعاً یہی ہے. حل الدین الا الحب والبغض. دین حب و بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے دین میں. لا دین لمن لا حب لہ ولا دین لمن لا بغض لہ. دین نہیں اس کے پاس جس کے پاس حب نہ ہو، محبت نہ ہو. دین نہیں ہے اس کے پاس جس کے پاس بغض نہ ہو. خدا کے لیے بغض کرنا، خدا کے لیے دشمنی رکھنا، خدا کے لیے محبت کرنا، دو مرحلوں میں حب و بغض کو بانٹا گیا. ایک مرحلہ دل سے رکھا گیا، دوسرا مرحلہ عمل سے رکھا گیا. حب و بغض، ولایت و برات، تولا و تبرہ، یہ دو چیزیں ہیں. دل سے تعلق، اصول دین سے تعلق کس چیز کا ہے؟ حب و بغض کا ہے. ولایت و برات کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل کی گہرائیوں سے ہے. لیکن محبت وہ ہے ہی نہیں کہ جو دل کے اندر رہ جائے. دشمنی وہ ہے ہی نہیں جو دل کے اندر رہ جائے. محبت بھی انڈیکیشن چاہتی ہے، دشمنی بھی انڈیکیشن چاہتی ہے. محبت بھی علامت چاہتی ہے اور دشمنی بھی علامت چاہتی ہے. تا وقت کہ محبت اور دشمنی میں علامت نہیں ہوگی اس وقت تک محبت محبت نہیں ہے. لہذا معصومین نے صاف صاف فرمایا کہ اگر تم کو کسی سے محبت ہے تو صاف اس سے اظہار کرو محبت کا. مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے. محبت کے سلسلے میں اگر اختلاف نظر بھی ہو تمہارا، آپس میں نہیں ملتا ہے نظریہ ایک دوسرے سے، کوئی بات نہیں ہے. انسان کو اللہ نے اختلاف نظر کے لیے بنایا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. سب ایک ہی نظر کے مالک ہو جائیں تو پھر ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا، پھر ترقی کیسے ہوگی، پھر صحیح غلط کا فیصلہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی آپ بھی سمجھیں. کہیں نہیں ہے صاحب. اختیار ہے، آپ کچھ نظریہ رکھیے، ہم ڈسکس کریں، بیٹھیں، گفتگو کریں کس کا نظریہ صحیح کس کا نظریہ غلط، تب تو گفتگو ہوگی. اختلاف نظر، لیکن یہ کہ ہم اپنے نظریے کو صحیح سمجھ کے دوسرے کے نظریے کو باطل سمجھ کے بات چیت بند کر دیں، رشتہ داری رشتہ ناتا ختم کر دیں، علائق سلائق ختم کر دیں، یہ روش دین نے نہیں بتائی ہے. دین کہتا ہے نہیں، تم کو نظریے کا اختلاف ہے سلام کرنا نہ بھولنا، تم کو کسی کے نظریے سے اختلاف ہے بات چیت کرنا نہ بھولنا. حتیٰ بیوی کہ جس کو شریعت نے کہا ہے تم کو طلاق دینے کا حق ہے، طلاق رجی کے زمانے میں اس کو گھر سے نکالنے کا حق نہیں ہے تا وقت کہ طلاق بائن کی منزل میں نہ آ جائے. رجی طلاق میں ہمارے یہاں سب سے پہلے جیسی غصہ غصی ہوتی ہے ویسے بیوی اپنے گھر شوہر اپنے گھر، سب سے پہلے یہی ہوتا ہے. تو کہتا ہے نہیں، رجی طلاق کے زمانے میں تمہارے گھر میں رہے گی تمہاری بیوی، جائے گی کہاں؟ تاکہ تفاہم کی صورت میں اگر لوٹانا چاہو تو کوئی مشکل پیش نہ ہے. کہاں جا رہی ہے بیوی؟ محبت اظہار چاہتی ہے، دشمنی اظہار چاہتی ہے، ولایت اظہار چاہتی ہے، برات اظہار چاہتی ہے. اسی لیے ولایت و برات کو اصول دین میں رکھا، تولا و تبرہ کو فروع دین میں رکھا.
اس کا تقاضا عمل سے ہے. براءت عمل کا نام ہے, تبرہ عمل کا نام ہے, تولا عمل کا نام ہے. کیا ہے تولا, کیا ہے تبرہ؟ زیارت امین اللہ سے پوچھو, زیارت امین اللہ بتائے گی تولا اور تبرہ کیا ہے. بہترین زیارت معصومین کی, مستند ترین زیارت معصومین کی. جس معصوم کی قبر میں پڑھنا چاہو پڑھ لو. مولا کائنات کے لیے وارد ہے پانچویں امام سے, کہا جس کے لیے بھی چاہتے ہو. کیا ہے ملاک تبرہ کا, کیا ہے ملاک تولا کا, کیا ہے؟ مالک آل محمد کے جتنے اخلاقیات ہیں وہ ہمیں دے دے, ان کے دشمنوں کے جتنے اخلاق ہیں اس سے ہمیں دور رکھ. یہ ہے اصلی تولا اور یہ ہے اصلی تبرہ. ہم جاہل رہے, ہم جاہل رہے اور دشمنان آل محمد پر لعنت کریں. ہمارے گھر میں اختلاف ہو, ایک دوسرے سے بات چیت نہ ہو, آل محمد کردار دشمن. معصوم نے کیا فرمایا قرآن میں جتنے اچھے اوصاف کا تذکرہ ہے, نیکی کا تذکرہ ہے, عبادت گزاروں کا تذکرہ ہے, متقین کا تذکرہ ہے, ماں باپ کا تذکرہ ہے, اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے, باطل سے لڑنے والوں کا, سب سے مراد ہم ہیں. قرآن میں جتنے جھوٹوں کا تذکرہ ہے, دغل بازوں کا تذکرہ ہے, نافرمانوں کا تذکرہ ہے, بے عقلوں کا تذکرہ ہے, بے خردوں کا تذکرہ ہے, نافرمانوں کا تذکرہ ہے, کافروں کا تذکرہ ہے, منافقوں کا تذکرہ ہے, غیبت کرنے والوں کا تذکرہ ہے, جھوٹ بولنے والوں کا تذکرہ ہے, سب ہمارے دشمنوں کا کردار ہے. تولا و تبرہ عمل و کردار کا نام ہے. اپنے کردار کو آل محمد کے کردار میں ڈھال لو, بہترین تولا ہے. آل محمد کے دشمنوں کے کردار سے اپنے کردار کو دور کر دو, یہی بہترین تبرہ ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. ہاں دشمنان آل محمد قابل لعنت ہیں. جو قابل لعنت نہ سمجھے وہ قابل لعنت ہے, بے شک بے شک بے شک. لیکن اگر ان کے, معصوم نے کیا فرمایا, لعنت اپنا مصداق ڈھونڈتی ہے, لعنت اپنا مصداق ڈھونڈتی ہے. اگر کسی کردار کی بنیاد پر کسی پر لعنت بھیجی ہے تو اس میں اگر وہ کردار پایا جاتا ہے تو اس تک تو پہنچے گی, لیکن اگر نہیں پایا جاتا تو پلٹے گی, تلاش کرے گی, گھومے گی, آگے کہنے والے پر پڑے گی. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. کیا آپ کا چاہنے والا برا کام کر سکتا ہے؟ شراب پی سکتا ہے؟ کہاں پی سکتا ہے؟ کیا دوسرے برے کام کر سکتا ہے؟ کہاں پی سکتا ہے؟ مولا کیا آپ کا چاہنے والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں, میرا چاہنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی کنجی ہے, ماسٹر کی ہے. تمام برائیاں جھوٹ میں آ کے. مولا سے کسی نے کہا مولا میں بہت گناہگار ہوں, کچھ کیجئے میرے ساتھ. کہا کچھ نہ کرو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, ایک ہفتے کے بعد پھر آ جانا میرے پاس, بتانا تم میں کمی. اب وہ گیا, شرابی تھا, شراب پینے چلے گیا, پی لے. کہا چلو مولا سے بتا دیں گے نہیں پیا تھا. یاد آیا, مولا نے کہا جھوٹ نہ بولنا. جس عمل کے قریب گیا اس عمل میں یاد آیا کچھ اور کہہ دیں گے, ٹال دیں گے. کہا ارے مولا نے کہا جھوٹ نہ بول. ایک ہفتے کے اندر میں سنور گیا. انسان جب سچ بولنے کا عادی ہو جائے, انسان جب حقانیت کا طرفدار ہو جائے تو یہی بہترین تولا. ایسا ہو بازار میں تولا و تبرہ دکھاؤ, بازار میں دکھاؤ. یہاں چار لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کیا تولا تبرہ کرو گے؟ تو سب اپنے ہیں, ان کو دین سکھاؤ. کرو تبرہ, مرد میدان ہو تو بازار میں تولا دکھاؤ کہ جب تم سے کوئی معاملہ کرے تو کہ کچھ بھی ہو جائے, علی کے چاہنے والے دھوکہ نہیں دیتے ہیں. اب کچھ بھی ہو جائے ان سے معاملہ کرو, یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ان سے معاملہ نہ کرنا, یہ بڑے جھوٹے ہیں.
ان سے معاملہ نہ کرنا، یہ بڑے دغل باز ہیں. ان سے معاملہ نہ کرنا، یہ بڑا ٹوپی پہنانے والا ہے. ہاں ان سے معاملہ کرو، یہ علی علی کہنے والا، یہ جھوٹ بول نہیں سکتا، یہ ٹوپی پہنا نہیں سکتا، سچ بولے گا چاہے نقصان اٹھا لے. صلوات بھیجیے بر محمد. مولانا بزنس بغیر جھوٹ کے بھی ہو سکتا ہے. تو پھر یہ تولا نہیں ہوا، یہ پھر عمل میں ولایت کا اظہار نہیں ہوا. بزنس میں عورتیں آتی ہیں، آپ جانتے ہیں کیسے آتی ہیں؟ جتنا بولیں گے اس کا 10 گھٹا کے بولتی. تم کو بتانا پڑتا ہے زیادہ. عورتوں سے معاملہ کرنا کوئی کھیل تھوڑی ہے. نہیں، صحیح بتاؤ. پیغمبر اکرم بھی تجارت کر رہے ہیں. سچ بولنے سے جلدی مال بکتا ہے. دیکھو تو تجربہ کر کے. خدیجہ طاہرہ کا مال لے کے پیغمبر اکرم گئے. منڈی لگی ہے شام کی، ایک سے ایک لوگ مال لے کے آئے. سب کے یہاں بھیڑ، پیغمبر کے. اب سب کا بک گیا، بکنے والا ہے. لگایا لوگوں نے منڈی. جن کی ایک سے ایک آدمی آیا پیغمبر اکرم کے پاس. کوئی نہیں تھا، اکیلا. کتنی قیمت ہے اس کی؟ کتنی قیمت ہے؟ کہیں سب سے اچھا مال ہے؟ کہا نہیں، سب سے اچھا مال تو نہیں، اس سے بھی اچھا مال ہے. اس کی قیمت کچھ اور، وہ میرے پاس نہیں ہے. دیکھ لو کسی کے پاس ہے، جا کے لے لو. میرے پاس یہی ہے. اب وہ گیا دوسرے کی دکان پر، اس نے تو لگی اس کی تعریف شروع کرنا، یہی سب سے اچھا مال ہے، اور اس کی قیمت بھی 2 بار بتائی. اب وہ گیا، اس نے جا کے سب کو خبر کر دی. ایک آیا ہے آج پہلی بار بیچنے کے لیے، بالکل صاف صاف بول رہا ہے، بتا رہا ہے مال اس کا ہے کھرا، لیکن تعریف زیادہ نہیں کر رہا ہے. جتنی ہے اتنی تعریف کر رہا ہے. سب کے مقابلے میں اس کی قیمت بھی جینوین ہے. اب ہر آدمی تو دیکھتے دیکھتے ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ بازار چلے گا نہیں، ختم. سب سے زیادہ فائدہ پیغمبر اکرم کو ہوا. لوگوں نے پوچھا کیسے آپ نے فائدہ کیا جو ساتھ آیا ہے؟ کہا ہم نے کچھ نہیں کہا، جو سچی بات تھی وہ بتا دیا. سچ بولنے سے نقصان نہیں ہوتا. سچ بولنے سے نقصان نہیں ہوتا، سچ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہترین تولا کردار میں اہل بیت اطہار کے کردار کو اتار لو. بہترین تبرہ کردار میں اہل بیت اطہار کے دشمن کے کرداروں کو اپنے کردار سے دور کر لو. بس یہی وہ بہترین کردار ہے جس کو سرکار حسن مجتبیٰ چاہتے ہیں. ورنہ اگر ایسا رہا کہ ہم اپنی من بھاتی تفسیر کریں دین کی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا. سرکار حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ جب تک جنگ نہیں کر رہے تھے ہر ایک کرتا. جنگ کیجئے نا. اب کیوں نہیں کرتے؟ اب کیجئے تو. جیسے قرآن کہتا ہے، سردی میں کہا گرمی میں، گرمی میں کہا سردی میں. ویسے کیجئے. اور جب صلح کر لی تو یہی چاہنے والے امام نشناس. ہمیں تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے دین کی تبلیغ میں. ہم لوگ تو یوں ہی ناراض ہو جاتے ہیں ذرا سا کچھ کہنے پر، کسی نے برائی کی تو. نہیں، اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ جو ہمیں برا کہنے والے ہیں وہ نادان ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ برغلائے ہوئے ہیں، وہ انحراف زدہ ہیں، وہ منحرف کیے ہوئے ہیں، تو سرکار امام حسن مجتبیٰ کی طرح ہم میں حلم آ جائے گا. مشکل ہے کہ ہم ہی جذباتی ہو جاتے ہیں. مبلغ جب جذباتی ہو جائے گا تو پبلک تو اس سے زیادہ جذباتی ہو جائے گی. نہیں سمجھتا نہیں ہے. آ کے صلح کے بعد آنے والا کہتا ہے السلام علیک یا مضل المومنین. اللہ اکبر. سرکار حسن مجتبیٰ کو آگے کہہ رہا ہے اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام ہو. کون کہہ رہا تھا؟ یہ غیر آ کر کہہ رہے تھے. اور کون کہہ رہے تھے؟ غیروں سے خون جگر پیا امام نے یا اپنوں سے؟ اتنا بڑا جملہ کہ السلام علیکم یا مضل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ کو سلام. کیا کہنا تھا؟ کیا کہتے ہیں امام؟ ہمارے جیسا ہوتا اگر مبلغ کیا کہتا؟ جس کو ذرا سے آپے میں نہیں رہتا غصہ آ جاتا ہے. ذرا سا کسی نے کہا کہ برے ہیں، بیکار ہیں، صحیح بات نہیں بتا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نکل جاتے ہیں. لیکن امام خاموشی. اپنوں سے جو ظلم سہا ہے کریم اہل بیت نے،
کیا کہا؟ لست مذلہم بل معزہم، میں مومنین کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، میں مومنین کو عزت دینے والا ہوں۔ میں نے جو کیا ہے تمہیں آج سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ تمہارا ذہن کام نہیں کر رہا ہے کہ حسن نے کس لیول پر جا کے سلوک کی ہے۔ آنے والی تاریخ بتائے گی، جب کھل کے امیر شام آئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ صلح نے کیسے چہرے سے نقاب اٹھائی ہے۔ صلح کیا زور الہی کی طلبگار نہیں، کام کرار کا ہے، منزل فرار نہیں۔ صلح کیا زور الہی کی طلبگار نہیں، کام کرار کا ہے، منزل فرار نہیں۔ صلح بھی کاٹ دیا کرتی ہے باطل کا گلا، صلح بھی کاٹ دیا کرتی ہے باطل کا گلا، فرق اتنا ہے کہ اس تیغ میں چھنکار نہیں۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ یہ شاعر کا شعر ہے، یہ حقیقت ہے۔ یقین نہیں آتا کہ صلح بھی کاٹ دیا کرتی ہے باطل کا گلا۔ امیر شام کی سیاست کی شہرگ گردن کا نام ہے امریاس۔ امریاس اس نابغیر روزگار کا نام ہے جس نے دین بچا رکھا تھا امیر شام کا۔ دین کا پردہ جو تھا اس کے چہرے پر، یہ دین تھی کس کی؟ امریاس کی۔ یہ جو مشورہ دینے والا تھا صلح کا، یہ کس نے دیا تھا؟ یہی کیا؟ یہی امریاس۔ یہ تجھ سے کبھی صلح کریں گے نہیں، دے دے تیرا فائدہ ہے۔ پھر تو کہے گا مرد میدہ ہو کر دیکھو ہم تو چاہتے ہیں امن و امان پھیلانا، ہم تو چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ خون بچانا، ان کو دیکھو یہ نبی کے نواسے، یہ خون بہانا چاہتے ہیں۔ چت بھی تیری پٹ بھی تیری، صلح کریں گے تب بھی ان کا نقصان، جنگ کریں گے تب بھی ان کا، دونوں میں تیرا فائدہ۔ کر نہیں سکتے ہیں تو اس سے صلح نہیں کریں گے حسن، کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب جو شرائط کے ساتھ بھیجا واپس، کہا وہ تو سادہ کاغذ مانگ رہے ہیں، کہا بھیج دے سادہ کاغذ بھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کے ساتھ شیطان ہے، ان کے ساتھ خدا ہے۔ یہی مشکل ہوتی ہے، ظلم کی مشکل یہی ہوتی ہے، بے دین کی مشکل یہی ہوتی ہے۔ وہ شتر مرغ کی طرح ہوتا ہے، اپنا سر ریت میں ڈال کے سمجھتا ہے کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے، وہ سمجھتا ہے سب سے بڑا چالاک وہی ہے، جبکہ وہ بھول جاتا ہے المومن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ تو فرزند امیر المومنین ہے، یہ تو امام وقت ہے، یہ تو دنیا کا مولا و آقا ہے، یہ جب دیکھے گا تو ساری سیاست دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اب جو سیاست میں غچہ کھایا، امریاس نے، جو تاریخ کہتی ہے تاریخ کا سب سے پہلا ہارٹ اٹیک امریاس کو ہوا۔ جیسے ہی صلح نامہ پڑھا اس نے شرائط کے ساتھ، جیسے ہی صلح نامہ دے کر چند منٹوں کے اندر وہ مر گیا۔ بس وہ مرا اور امیر شام کی حقیقت کھل کر سامنے آئی۔ اب تو سمجھو صلح بھی کاٹ دیا کرتی ہے باطل کا گلا، فرق اتنا ہے کہ اس تیغ میں جھنکار نہیں۔ صلوات بھیجئے پر محمد دشمنان اہل بیت سے اظہار براز ضروری ہے، لیکن ان کے کردار کو اپنا کے نہیں، ان کے کردار سے دوری رہے گی۔ واقعاً دشمنان زہرائے مرضیہ کے تبرہ نہ بھولنا، لیکن ان کا کردار کو اپنانا نہیں۔ اگر ان کا کردار اپنا لیا تو پھر زہرائے مرضیہ تمہیں بھی نہیں بھولیں گی۔ اگر دوسروں کے ہو، اگر بہانے تراشی کی تم نے، سیدہ مرضیہ کو کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے؟ بہانے تراشیوں سے۔ جب وہ خطبہ دیا بی بی دو عالم نے، معرکۃ العراء خطبہ، ایک مسجد کا خطبہ ہے اور دوسرا خواتین گھر پر آئی ہیں عیادت کے لیے، وہ معرکۃ العراء،
علی سے کاہے کی دشمنی تھی؟ وہ تم کو کہاں پہنچاتے، کیا کرتے؟ جا کے جب عورتوں نے کہا کہ فاطمہ تو یہ کہنی، تو آئے کیا کہا؟ معذرت خواہی کے لیے، معذرت خواہی کے لیے. کاہے کی معذرت خواہی؟ بی بی اس میں ہماری خطا نہیں، آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں. پھر اگر علی آ گئے ہوتے ہمارے پاس اور کہہ دیتے بیعت کر لو تو ہم کر لیتے، پہلے جو آ گیا اس کی ہم نے کر لی، ہماری کیا خطا ہے، علی کیوں نہیں؟ بس یہ کہنا تھا. عذر بدتر از گناہ، بہانے بازیاں. بس زہرائے مرجان کا نکل جاؤ میرے پاس سے. اس قسم کی بھونڈی اور اس قسم کی رقیق بہانے بازیوں سے تمہارا رہنا بہتر نہیں. اب سارے مسائل حل ہو چکے جو ہونا تھا. یہ بہانے تمہارا غدیر تم بھول گئے. اب کیا ضرورت تھی مانگنے کی؟ تو بہانے بازی سے زہرائے مرضیہ کو نفرت ہے، جھوٹے بہانے کا. 3 چیزیں فریاد کریں گی کل قیامت کے دن. بہانے کاہے کا بہانا بھائی؟ کا 3 چیزیں فریاد کریں گی کل. کون؟ ایک مسجد فریاد کرے گی. کیا کہے گی مسجد؟ ایک سلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد. مسجد فریاد کرے گی. سلاستن، مسجد فریاد کرے گی کہ میرے مالک میں محلے میں تھی لیکن مجھ سے کسی نے استفادہ نہیں کیا. میرے مالک سلاستن یشکون الی اللہ عز وجل. عربی عبارت پڑھ دیں آپ کو، کافی کی روایت ہے. 3 چیزیں ہیں جو اللہ سے شکایت کریں. کون؟ مسجد خرابہ، وہ مسجد جو خراب ہو. خراب مسجد ان کیا مطلب؟ ٹوٹی ہوئی ہو، گری ہوئی ہو. ایک معنی یہ بھی ہے مسجد کہ خراب ہوگا نہیں. پھر کیا؟ مسجد خرابہ لا یصلی فیہ اہلو. وہ مسجد خدا سے شکایت کرے گی جو محلے میں ہو، علاقے میں ہو، اور اس کے اہل محلہ وہاں نماز پڑھنے نہ آتے ہوں. میں تھی محلے میں لیکن کسی نے ہم سے فائدہ نہیں اٹھایا. دوسرا عالم بین الجہال، جو معلومات نہیں رکھتے ان کے درمیان عالم موجود ہو اور اس سے آ کر اپنا دین معلوم نہ کریں، اپنی شریعت معلوم نہ کریں، سوال نہ کریں، نہ پوچھیں. موقع فراہم کیا جائے دور دور بھاگے. کل قیامت کے دن شکایت کرے گا. والقرآن ومصحف معلق وقع علیہ الغبار لا یقرأ فی. اور وہ قرآن جو لٹکا ہوا ہو کہ جس کے اوپر غبار جم چکی ہو اور کوئی اس کو پڑھنے والا نہ ہو، تو کل قیامت کے دن وہ شکایت کرے گا. آکے دین سکھانے والا تیار ہے دین سکھانے کے لیے. دور قرآن میں چند بچے بیٹھے ہوئے، سب بے نیاز قرآن سے، اس کے باوجود علی مرتضیٰ کے چاہنے والے. یہ کیسی دینداری ہے؟ وہ بھی اس مہینے میں، بہار قرآن میں. ایک آیت پڑھو گے ایک پورے قرآن کا ثواب. کہاں چلی گئی حمیت؟ کہاں چلی گئی غیرت؟ قرآن کا مہینہ اور اس طریقے سے گزر جائے کہ عالم دین بیٹھ کے دورے کم سے کم صحیح قرآن تو پڑھائے گا. غلطیاں تو تمہاری درست ہو جائیں گی. سارے ترنم آتے ہیں، قرآن کی تجوید نہیں آتی. ساری چیزوں میں دھن لے سمجھ میں آتا ہے، قرآن میں دھن لے سمجھ میں نہیں آتا. ایسے قرآن پڑھتے ہو جیسے کوئی پتھر مار رہا ہو. رب تال القرآن والقرآن جلانو. بعض قرآن پڑھنے والے وہ ہیں کہ جن کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے. کیا پڑھ رہے ہو؟ باہر چلا جائے گا یہ موقع. ضمانت نہیں لیا کسی نے کہ آئندہ سال پھر رمضان المبارک ملے گا. لیے ضمانت کسی نے؟ پٹا لکھا کے آیا اللہ سے؟ ضمانت نامہ لکھا کے لایا؟ کردار میں آل محمد کا کردار.
اللہ کے لیے دشمنی کرو، گروپ بازی سے نجات پیدا کرو. خدا را اس غیبت کے زمانے میں گروپ بازی سے نجات پیدا کرو. سب سے زیادہ نفرت جس چیز سے آل محمد کو ہے وہ گروپ بازی سے ہے. سب سے زیادہ نفرت آل محمد کو. ٹوٹ کے مسلمان جہاں رہیں، ٹوٹ کے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے جہاں رہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت ڈالو. خدا کے لیے دشمنی کرو، خدا کے لیے نفرت کرو، خدا کے لیے محبت کرو. یہی تو ہے تبرہ. دیکھیے دشمن فرق کرتا ہے. سرکار حسن مجتبیٰ کو ہم دیکھیں، دشمن فرق کرتا ہے. ہماری نمازیں کیسی، ہماری عبادتیں کیسی، سرکار حسن مجتبیٰ کی نماز کیسی، مولا کیسے نماز پڑھتے تھے. یہ دیکھو کہ وضو کا وقت آتا ہے گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں. کیا مولا وضو کر رہے ہیں آپ؟ کہیں دیکھو کس کے پاس جا رہا ہوں، یہ تو غور کرو. کس کی بارگاہ میں پہنچنا، یہ تو غور کرو. سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عابد الناس فی زمانہ ہی، اپنے زمانے کے بہترین عبادت گزار کا نام کریم اہل بیت ہے امام اعظم. ازہدہم، زاہد ترین، دنیا سے بے رغبت رہنے والے. دنیا سے بے رغبت یعنی کیا مطلب؟ دنیا سے بے رغبت یعنی راشن کی لائن میں لگتے تھے. کیا مطلب ہے دنیا سے بے رغبت ہونے کا بھائی؟ فقیر تھے، یوں ہاتھ پھیلائے رہتے تھے. جی نہیں، حسن کا دسترخوان تو آج بھی آپ کرتے ہیں ان کی تعظیم میں. پوری عرب دنیا سے، سارے دنیا سے جو فقیر آتا تھا ایڈریس دیا جاتا، ان کا گھر، یہاں جاؤ. پھر کیسے زاہد؟ اتنا بڑا دسترخوان پھیلا ہے پھر بھی زاہد؟ یہ اتنا بڑا دسترخوان پھیلا ہے جناب، سب انواع و اقسام کی غذائیں، اور پھر بھی زاہد ہو گئے. کہاں؟ اسی کو تو کہتے ہیں زہد نام فقیری کا نہیں ہے، زہد نام ناداری کا نہیں ہے، زہد نام کاسا لیسی کا نام نہیں ہے، زہد نام ان کے در پر جا کے مانگنے کا نہیں ہے. سب کچھ رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبت ہونے کا نام زہد ہے. دنیا چھوٹ جائے تب بھی نہ افسوس ہو، دنیا ہاتھ میں آ جائے تب بھی خوشی نہ ہو. یہ بے رغبتی ہو سب کچھ، لیکن چلا گیا تو 2 دن کی نماز قضا. اللہ اکبر، بیٹا دنیا سے گزر گیا، آپ تو نماز ہی بھول گئے. غم ہے، بہت بڑا غم ہے. لیکن اس موقع پر اللہ کو یاد رکھو، اسے کہتے ہیں زہد. دنیا سے ازہدہم اذا ذکر الموت بکا، جب موت کا تذکرہ آتا تھا تو رونے لگتے تھے. اذا ذکر القبر بکا، جب قبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو رونے لگتے تھے. اذا ذکر البعث والنشور بکا، جب قبر سے اٹھائے جانے کا تذکرہ ہوتا تھا تو رونے لگتے تھے. یہ نا اپنا ایسا رابطہ ہے، ایسا کردار پیدا کر. دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھو، جو ماہ مبارک رمضان کی سحر کی دعا، بڑی لمبی دعا ہے جناب، چھوٹی سی دعا تھوڑی ہے، طویل دعا ہے، 2 پارے کے آس پاس کی دعا ہے. کس کے پاس ٹائم ہے؟ بزرگ علماء نجف اشرف اور قم مقدسہ میں نماز شب کی، نماز وتر کے قنوت میں پڑھتے تھے اسے کھڑے ہو کے. ہم بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پاتے. وہاں بھی پتا چلے گا رونا نہیں آتا تو کس پر رو. قبر سے جب برہنہ نکلیں گے لوگ، اگر ہم بھی برہنہ رہے تو کیا ہوگا؟ دشمن سے کیسے ملو؟ دشمن فرق کرتا ہے. امام سرکار کی زندگی میں آپ دیکھیں، ایک دشمن وہ ہے جو بھرا گیا ہے نہیں برا. ہم سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہیں، ہم سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہیں. ایک دشمن جو بھرا گیا، دل کا برا نہیں ہے، اسے اتنا ورغلایا گیا ہے کہ جہاں پہنچتا ہے تو گالی دینا شروع کرتا ہے. روک دیا گیا، پیغمبر کے پاس نہ جانا. لوگ اپنے بچوں کو روک رہے ہیں،
بیویاں شوہروں کو روک رہی ہیں، باپ بیٹے کو روک رہا ہے، ماں بیٹے کو روک رہی ہے، بھائی بھائی کو روک رہا ہے. کیوں گئے؟ مارا پیٹا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کے بڑے بڑے لوگ جو بعد میں بڑے بڑے لوگ بن گئے، وہ مار چکے ہیں اپنی بہن کو. کیوں گئے تو محمد کے پاس. اور جاؤ، جا رہے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، کان میں روئی ڈال کے جانا، سننا نہیں بات اس کی. خبردار، بے دین ہو جاؤ گے، تمہارے خدا کو برا کہہ دے گا. فطرت تو جاگی ہوتی ہے نا. چلتے چلتے آدمی کہتا ہے سنیے تو کیا بول رہا ہے بھائی. ادھر کان سے روئی ہٹی، ادھر دل نواز آواز نے دل کو کھینچا، ادھر قریب پہنچا، اور ادھر قریب پہنچنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کفر ڈرتا ہے حق سے، اس لیے کہتا ہے نزدیک نہ جاؤ. لیکن جو حق والے ہوتے وہ کفر میں داخل ہو کے کہتے بات سنو، خود بخود ہمارے بن جاؤ گے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ہمارے ہو جاؤ گے، سنو تو ہماری. اور دشمن یہی چاہتا ہے چیخ پکار کی فضا باقی رہے تاکہ کوئی سکون سے بات سننے نہ پائے. آواز، فریاد، چیخ پکار، وہ ان کے مخالف، یہ ان کے مخالف. دشمن کی سازش ہے اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، بیٹھ کے بات کرنے کی نوبت نہ آئے. سب ایک دوسرے کے خلاف تہمتوں کا بازار، کوئی کسی کے قریب ہی نہ آئے. معصوم کہتے ہیں رحم اللہ عبدنا احیا امرنا، خدا اس پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. ہمارا امر کیا؟ لو علمن، مشکل یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں، لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے کلام میں کتنی خوبصورتی ہے تو پھر تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لتبعونا، خود ہمارے کلام میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے حدیث میں اتنا اٹریکشن ہے، اتنی جاذبیت ہے، بلانے کی ضرورت نہیں. ہمارا کلام پیش کر تو خود ہمارے ہو جائیں گے. مشکل یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنے دل کی باتیں کہی. ہمارا دل یہ کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ کہتا ہے، میرے لحاظ سے یہ سب میرے ہے، اس لیے اختلافات پھیلے ہیں. جہاں مولا آ جائیں گے اختلاف ختم ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. جانو اختلافات دشمن کی سازش ہے. دشمن چاہتا ہے دور رہیں تاکہ دین نہ پہنچے. دشمن، سب دشمن ایک جیسا نہیں ہوتا. اب اس کو رکھی دیتا آپ کو کہ نہیں ایک چیز پڑھنی ہے سوچے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. دشمن، ہر دشمن ایک جیسا نہیں ہوتا. جو آپ کا مخالف ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. جو اختلاف نظر رکھتا ہے آپ سے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. دشمن شناسی سرکار حسن مجتبیٰ سے پوچھو. واقعہ آپ سنا ہوا، ایک سنا ہوا، ایک شاید نہ سنا ہو. ہم کو اگر کوئی گالی دے گا ہم اسے کہیں گے آؤ کھانا کھاؤ گے؟ جی ہے کوئی؟ ہماری ماں بہن کوئی تولے ہم کہ کھانا کھاؤ گے، گھر چلاؤ گے، پانی پلائیں؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ تصور کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ اور دشمن ہی تو ہے تو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، میری ماں کو کوس رہا ہے، میرے باپ کو کوس رہا ہے. ہاں ہم اس کو لے جائیں گے اپنے گھر. لیکن کردار کیا ہے؟ جتنی اس کی جھولی میں گالی کے پتھر تھے سب اڑیل دیا اس نے. شامی ہے نا، اندھیرے کا پجاری ہے نا، اندھیرے سے نور کی طرف بھیجا گیا. بابو جتنا بھرا ہوا تھا سب خالی کر دیا. چپ. اے بھائی تم نے جو کہا ہے وہ اس میں سے کوئی بھی صفت مجھ میں نہیں پائی جاتی ہے، لیکن لگتا ہے تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو. بھر کے آیا ہے نا. واقعہ سنا نا، میرے لب و لہجے میں سن لیجیے. لگتا ہے تم یہاں کے ہو نہیں، مسافر لگتے ہو. ہمارا گھر بہت وسیع ہے، اپنا گھر دیں.
لگتا ہے پیدل آئے ہو، سفر سے آئے، ہم تم کو سواری بھی دیتے ہیں، ہم تم کو سواری بھی دیتے ہیں، کپڑا بھی ہم دیں گے، گھر لے جانے کے لیے سامان بھی ہم دیں گے تم کو، آؤ چلے۔ ارے یہ کیسا حملہ ہے دشمن کے ساتھ، یہ کیسا، دشمنی کو محبت سے کاٹا جا رہا ہے۔ کہ پہچانو تو یہ دشمن نہیں ہے، یہ بھرا گیا ہے، یہ دل کا صاف ہے۔ اتنی نگاہ تو تیز ہو تمہاری، دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے۔ اب جو اس نے کہا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی نا۔ واقعہ کیا ہوا، واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ ہوا یہ کہ وہ جملہ کیا اس کے آخر کا، اب تک مجھ سے بڑا کوئی آپ کا، بولیے واقعہ تو یاد ہے آپ لوگ کو نا، آدھا ہم بولیں آدھا آپ بولیے۔ آج تک مجھ سے بڑا کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا، اور آج کے بعد مجھ سے بڑا کوئی آپ کا محبوب نہیں ہوگا، چاہنے والا نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو دل و جان سے چاہتے ہیں، ہو گیا۔ دشمنی تو اب گالی دینے والا کوئی محبت تھوڑی کرتا ہے، اتنا رقیق ہے، اتنا بونڈا ہے، تبھی تو گالیاں دے رہا ہے۔ تو رویہ یہی تو اختیار کرنا چاہیے دوسرے مرحلے میں بھی۔ یہاں تو گالی دے رہا ہے تو اس کو چمکار رہے ہیں۔ پہچانو دشمن کون ہے، دشمن بنایا ہوا کون ہے، پہچانو حقیقی دشمن۔ اب آتا ہے ایک دن، سرکار حسن مجتبیٰ، شاید اسی پہ بات کو تمام کر دوں میں۔ سرکار حسن مجتبیٰ کے پاس مروان آتا ہے امیر شام کا پیغام لے کر۔ کہے گا آتا سرکار حسن مجتبیٰ کے پاس نہیں، عبداللہ ابن جعفر کے پاس آتا ہے۔ کہتا ہے عبداللہ ابن جعفر میں پیغام لے کے آیا ہوں۔ کس کا پیغام لے کے آیا؟ تمہاری بیٹی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ سنیے غور سے واقعہ سنیے، غالباً نہیں سنا ہوگا، سنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تکرار ہو جائے گی۔ ذکر ان ذکر تنفع المومنین، مسلسل یاد کراتے رہو مومنین کو، اس لیے کہ مسلسل یاد کرانا مومنین کو نفع بخش ہے۔ کہ میرے بنی ہاشم کے تمام امور حسن مجتبیٰ کے حوالے ہیں، ہم لوگ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، جاؤ حسن سے کہو، وہ اگر راضی ہو جاتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی یزید سے ہو جائے تو ہم تیار ہیں۔ آیا حسن، دیکھیے دشمن جو قابل اصلاح نہیں ہے اس سے کیسے، اور وہ دشمن جو دشمن نہیں ہے اسے بھر کے بھیجا گیا ہے وہ کیسے، اس کو پہچانیے۔ انمی ریکگنیشن بہت اہم چیز ہے۔ امام کے پاس آیا، ان سے بھی یہی پیغام پیش کیا۔ بولیے بھائی، امام نے کہا مسئلہ بہت بڑا ہے، اور تم بھی یہ نہیں چاہو گی یہ یوں ہی عام طریقے سے ہو جائے۔ جو تمہارے جتنے رشتہ دار ہیں، جن جن کو تم بلانا چاہتے ہو اس منگنی کے لیے، اس خطبہ کے لیے، سب کو بلا لاؤ، جن جن کو چاہتے ہو سب کو بلاؤ، جب میں غفیر لگاؤ، پھر ہم فیصلہ سناتے ہیں اپنا کہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اعلان عام ہو نا، اعلان عام ہو تب تو پتہ چلے کہ بنی ہاشم بنی امیہ میں مواصلت ہو رہی ہے نا، شادی کے ذریعے سے جوڑ ہونا ہے نا، تو بلاؤ سب کو بلاؤ۔ وہ سب کو لے کے آیا، بنی ہاشم بھی ہیں اور مروانیان اور یزید کے طرفدار۔ بولو تم کیا بولتے ہو، اٹھو خطبہ پڑھو۔ خطبہ پڑھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ میں آیا ہوں، کس لیے آئے ہو آپ؟ میں آیا ہوں پیغام لے کر یزید کی شادی کا۔ اچھا کیا چاہتے ہو شادی میں، تمہیں کیا چاہیے؟ کہا ہمیں شادی میں کچھ نہیں چاہیے، ان شرائط کے ساتھ ہمیں شادی کرنی۔ کیا کیا شرائط ہے؟ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جو مہر عبداللہ تعین کریں گے وہ ہمیں منظور ہے، جو مہر تعین کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ اچھا دوسری شرط یہ ہے کہ عبداللہ کے جتنے قرض ہوں گے وہ سارے قرض امیر شام ادا کر دے گا۔ تیسری شرط، جو ہم دونوں کے درمیان اختلاف ہے وہ صلح و آشتی میں تبدیل ہو جائے گا۔
ہم دونوں میں جو اختلاف ہے، دو نسلوں میں، دو خاندانوں میں، دو قبیلوں میں، وہ اختلاف ختم. ہم صلح کا پیغام لے گئے. دیکھیے وہاں گالی دے رہا تھا تو اس کو چمکا رہا، یہاں صلح کا پیغام لے کے آیا ہے. وہ بھی حسن مجتبیٰ سے جو پیغامبر صلح ہیں. آپ پہچانیے کون ہے حسن مجتبیٰ؟ جو معروف ہے اپنی صلح میں. صلح ہو جائے گی دونوں خاندان. اچھا اب لڑکی لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے تو ہر آدمی تو اپنی تعریف ہی کرتا ہے نا. کوئی آ کے تھوڑی کہتا ہے میرا لڑکا بڑا برا ہے، شراب پیتا ہے. تو کہتا ہے کیسا؟ تو رات رات بھر گھر نہیں آتا، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، نہ معلوم کتنے سے ناجائز. یہ سب کوئی کہتا ہے اپنے لڑکے کے بارے میں؟ ہر آدمی کہتا ہے دنیا کا ون پیس ہے میرا لڑکا. اس میں تو کوئی برائی نہیں پائی جاتی. وہی اس نے بھی کیا. یزید سے اچھا کوئی نہیں. اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ یزید سے عبداللہ کی بیٹی کی جو شادی کی بات ہو رہی ہے اس میں یزید کا زیادہ افتخار ہے. نہیں نہیں، یزید سے زیادہ افتخار آپ کے لیے ہے کہ آپ سے رشتہ ہو جائے. اچھا یزید کو جانتے ہیں کون ہے؟ کون؟ یزید وہ ہے کہ جس کے چہرے کی آبرو سے بادل سے کہا جاتا ہے بارش کرا دے تو بارش ہونے لگتی ہے. یہ یزید ہے. کھیل توڑے، یہ جھوٹ بولے آدمی تو ایسا بولے بالکل آسمان گریت برین بالحوثی، ایسا بالکل کھولا صاف ستھرا. جسارت بھی تو ہونی چاہیے. سب کچھ کہہ دیا تو اب اٹھے. اب دشمن ہے. کون دشمن ہے؟ یہ قابل اصلاح دشمن نہیں ہے، کینہ پرور دشمن ہے. پیغامبر صلح اب اٹھا، حقیقت آشتی اب اٹھا، حقیقت مصطفیٰ اب اٹھا، حقیقت مرتضیٰ اب اٹھا، شیر فاطمی کا اثر اب اٹھا، خون علی مرتضیٰ کا اثر اب اٹھا، انبیاء کی وراثت کا منبع اب اٹھا، اصفیاء کی وراثت کا خزانہ اب اٹھا، خدا کی رحمت و کرم کا نمونہ اب اٹھا. اور اٹھ کے ایک بار کہا، سب بھرا مجمع، بھرا مجمع. اور اب اٹھ کے کیا کہا؟ اے بھائی تم مہر کی بات کہتا ہے، جتنا مہر چاہے اتنا لے لوں. ہمارے یہاں سنت رسول سے بڑھ کر کوئی مہر نہیں دیا جاتا. جو مہر رسول اللہ نے تعین کیا ہے اپنی زوجات کے لیے اس سے زیادہ ہم کبھی آگے نہیں بڑھتے. اور وہ 450 سے لے کے 500 درہم تھا. ہم اس سے زیادہ ہمیں مہر چاہیے نہیں. تو مہر کیا دے گا؟ ہاں. اور آپ دوسرا جملہ، اے بھائی مروان بتا کہ ہماری گھر کی لڑکیوں نے کب اپنے باپ کا قرض ادا کروایا ہے جو آج ادا کریں گی؟ ہمارے گھر کی لڑکیاں اپنے باپ کا قرض ادا کروانے کا حربہ نہیں ہے. ہمارے مردوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا قرض خود ادا کر لے، عورتوں کو ذریعہ نہیں بناتے. دوسرا جواب. اور اے مروان، عربی عبارت پڑھ دوں آپ کے لیے؟ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. تو کیا بکتا ہے؟ تو صلح و آشتی کی بات کرتا ہے، تو ہم سے رابطہ برقرار کرنے کی بات کرتا ہے. فَإِنَّا عَادَيْنَاكُمْ لِلَّهِ وَفِي اللَّهِ فَلَا نُصَالِحُكُمْ لِلدُّنْيَا. ہم نے خاندان کی بنیاد پر تھوڑی دشمنی کی ہے، ہم نے قبیلے کی بنیاد پر تھوڑی دشمنی کی ہے، ہم نے گھر کی بنیاد پر تھوڑی دشمنی کی ہے، ہم نے احساس برتری کی بنیاد پر تھوڑی دشمنی کی ہے، ہم نے ناچاقی کی بنیاد پر تھوڑی برتری کی ہے، ہم نے غرور و تکبر کے نتیجے میں تھوڑی دشمنی کی ہے. ہم نے تو تجھ سے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے لیے دشمنی کی ہے، اس لیے دنیا کے لیے صلح نہیں کر سکتے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. وہ گالی دینے والا ہے اس کو چمکار رہے ہیں، یہ صلح کا پیغام لے کے آیا ہے اس کو رد کر رہے ہیں، اس لیے کہ تو دشمن خدا ہے، تیرے دل میں خدا سے قدورت ہے. دنیا مال دنیا کے لیے ہم کبھی صلح نہیں کر سکتے. اور اب دیکھیے ذرا
دشمن سے دشمن کی زبان میں بات کرو. جادلہم باللتی ہی احسن. ان کا مطلب جس کو وہ قبول کرتا ہے اسی سے اس کو باطل کرو. تمہاری بات تو نہیں مانے گا. یزید کون ہے؟ یزید خلیفہ ہے. انہی لوگوں کے لیے خلیفہ ہے جو آج داعش کے خلیفہ ہیں. وہ ایسا ہی خلیفہ تھا یزید. آج کسی سے بھی پوچھ لو, خلیفہ ہے وہ. یزید خلیفہ کرنے لائق ہے. ہاں مروان کہہ سکتا ہے خلیفہ اسے نا. تو ہم تو مانتے ہیں نہیں حسن مجتبیٰ, یزید تو کیا خلیفہ مانیں گے. لیکن تم مان رہے نا, تمہاری زبان میں بولتا ہوں. اے مروان, اگر نبوت خلافت سے افضل ہوتی, اگر خلافت نبوت سے افضل ہوتی, اگر خلافت نبوت کے لیے باعث افتخار ہوتی تو یزید سے شادی ہمارے لیے باعث افتخار ہوتی. لیکن نبوت افضل ہے, خلافت مفضول ہے. اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی ہے, لہذا ہمارے لیے باعث افتخار. یہ کس کی زبان؟ ہم جو سمجھتے ہیں وہ نہ سمجھیں گے. تو جو سمجھتا ہے خلیفہ, اس کی بنیاد پر بھی افتخار ہمیں حاصل ہے, اس لیے کہ سید الانبیاء ہمارے جد ہیں. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. اور اب آخری جملہ, تجھے غلط فہمی ہے, کسی کے چہرے وہرے سے پانی وانی نہیں برستا ہے. نہیں, یہ فقط حق محمد و آل محمد کا ہے. وہ بھی کوئی ایسا ہو معرفت شناس ابو طالب کی طرح کہ جب قحط پڑے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا کے محمد مصطفیٰ سے کہے اس چہرے کا واسطہ بادل برس جا, اور اتنا مستجاب الدعوات ہو کہ واسطہ دے تو دعا قبول ہو جائے. صلوات بھیجئے بر محمد و آل. اور اس کے بعد وہ کہے یستسقى الغمام من وجهه, سب کو بادل پانی دیتا ہے, بادل کو ان کا چہرہ پانی دیتا ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. یہ ہے سرکار حسن مجتبیٰ کی زندگی. اس کو پہچانے تو علم ہوگا تب تو پہچانیں گے. علم ضروری ہے. جہالت کے اندھیرے میں سرکار حسن مجتبیٰ نہیں پہچانے جا سکتے ہیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عظیم الشان رات کے صدقے میں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کریم اہل بیت کے صدقے میں ہمیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. اس کریم اہل بیت کے صدقے میں ہمارے گھروں میں اختلافات ختم ہوں, ہمارے فکری اختلافات دشمنیوں کا سبب نہ بنے. ہم سب ایک دوسرے سے مل جل کر رہے ہیں. خدا ہمیں صلہ رحم کی توفیق عطا فرمائے. دشمنان اسلام جہاں کہیں بھی ہیں, اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو. یہ داعش گروپ جو ماہ رمضان میں شیطنت کے بام عروج پر پہنچا ہوا ہے, مالک اس رحمت و رافت و مغفرت کے مہینے کا واسطہ اس مہینے میں ان پر اپنا خاص غضب و قہر نازل فرمائے. جو لوگ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, شیعہ سنی سب مل جل کر جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, خدایا ان سب کو ان دشمنان اسلام و دشمنان انسانیت کے مقابلے میں شجاعت, شہامت, ہمت, توفیق, طاعت کی توفیق عطا فرما. ساری مشکلات, ساری پریشانیاں غیبت کی وجہ سے ہیں. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. ہماری اس مختصر سی عبادت کو تحفہ درود و سلام بنا کر, ہماری اس مختصر سی عبادت کو ہدیہ تبریک و تہنیت بنا کر امام زمانہ کی خدمت میں پیش کر دے. ہماری اس خوشی کو قبول فرما. ہمیں ہمیشہ آل محمد کی خوشی میں خوشحال ہونے کی توفیق عطا فرما. ان کے غموں میں غمزدہ ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارا غم آل محمد کا غم, ہماری خوشی آل محمد کی خوشی قرار پائے. اس خوشی کے موقع پر ہمیں عیدی دے دے, اور وہ عیدی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو, تاکہ ہم سب منتقم خون حسین قرار پائیں, تاکہ ہم سب مولا کے ساتھ ساتھ ظالموں سے, مظلوموں کے خون کا بدلہ لے سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع